جمع کر لیا گیا تو صحیفہ فاطمہ بن گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ ہیں زہرا. تو بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان خلقت و شان ابداع کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء لا من شیء. جو اہل علم ہیں وہ توجہ رکھیں. جو لوگ شب و روز درس و بحث کیا کرتے ہیں تو وہ منطق میں بشرط لا اور لا بشرط میں الجھے رہتے ہیں کہ کہاں پر بشرط لا کہیں اور کہاں پر لا بشرط. تو یہاں پر من لا شیء نہیں ہے، لا من شیء ہے. وہ شبہ برطرف ہو جائے کہ ایسا نہیں کہ کوئی وجودی حقیقت ہے جس کا نام ہے لا شیء اور اس سے اشیاء وجود میں آئیں. تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ من لا شیء، فرمایا لا من شیء. توجہ ہے، یہ بی بی کا کلام ہے. لا من شیء، کچھ نہیں تھا، کوئی شے وجود نہیں رکھتی تھی. علم الہی متعلق ہوا، مشیت الہیہ متعلق ہوئی، اور پھر اس نے جو چاہا اسے شے بنا دیا. یہ قدرت الہیہ، یہ ہے قدرت الہیہ. جو اس قدرت الہیہ کے رازداں ہیں وہ وہی ہیں جن کو سب سے پہلے اس نے خلق فرمایا اور باقی تمام خلقت کو کی تخلیق پر انہیں شاہد بنایا. انہیں شاہد بنایا. ان کی نگاہوں کے سامنے پھر کائنات بنی، اور جس کی نگاہوں کے سامنے کائنات بنے اس سے کون سا راز چھپا ہوا ہے، اس سے کون سے اسرار پوشیدہ رہ سکتے ہیں. ہاں، یہ وہ مقامات ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو علم کلام کی مبادیات میں پھنسے ہوئے بہت سے طالب علموں کی الجھنیں دور ہو جائیں. بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی. عقائد کے باب میں، مناقب کے باب میں، فضائل کے باب میں بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مشیت الہیہ کیا ہے اور نظام مشیت الہیہ میں کن ہستیوں کو اہمیت دی گئی ہے. اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی منزلت اور ان کا رتبہ اور ان کا مقام کیا ہے. ہم معصومین میں سے کسی کے لیے اس غلو کے قائل نہیں ہیں جہاں صفات رب ان کی ذات سے متعلق کر دیں یا ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیں. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن ہاں، ہم ان مراتب اور ان کمالات اور ان اوصاف کا بھی انکار نہیں کر سکتے جو انہیں حق نے عطا کیے ہیں، جو انہیں حق نے عطا کیے ہیں. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مراتب، ان کے فضائل، ان کے مناقب، چاہے وہ بچپن کے معجزات و کرامات ہوں یا جوانی کے، یا وہ تمام معجزات و کرامات جو صرف 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر اور 10 محرم سن 61 ہجری تک رونما ہوئے ہیں، وہ کم نہیں ہے. اگر کوئی شخص، کوئی اہل ہمت، کوئی اہل حوصلہ، کوئی اہل مطالعہ سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ کو اس نقطہ نظر سے تقسیم کرے ادوار میں، تو ایک دور وہ ہے کہ جو آپ کا حیات پیغمبر میں گزرا،
یعنی براہ راست آغوش نبی میں گزرا. کبھی آغوش نبی میں ہوتے تھے، کبھی پشت نبی پر ہوتے تھے. اور یہی نہیں کہ پشت نبی پر صرف کسی عید کے دن ہوتے تھے، نہیں، محراب عبادت میں، مسجد میں سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور حسین پشت پر ہیں. یہ سب ایسے ہی واقعات نہیں ہے کہ انہیں گھریلو واقعہ سمجھ لیا جائے. سب بیان کرتے ہیں نا اسے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر واقعہ جو اس روئے زمین پر رونما ہوتا ہے، اس واقعے کی ایک معنویت عالم بالا میں ہوتی ہے. اور عالم بالا میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کا اظہار اس زمین پر ہونے والے واقعات میں ہوتا ہے. وہ حسین تو ایک دور وہ ہے جس سے متعلق اس دور میں امام حسن اور امام حسین کے جو معجزات ہیں، معجزات، بچے کھیلتے ہیں، بچپن کے زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں. مثلا روایتیں ہیں کہ حسنین علیہم السلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اصحاب گواہ ہیں کہ جب امام حسن یا امام حسین ہاتھ اٹھا کر کسی پرندے سے کہتے تھے کہ آ جاؤ، تو وہ پرندہ ان کے قریب آ جاتا تھا. کوئی شخص جا رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اسے پیاس لگی اور شہزادوں میں سے کسی سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. کہا اچھا آپ کو پیاس لگی ہے؟ پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ننھی سی مٹھی میں اس طرح نچوڑا کہ اس میں سے شفاف پانی جاری ہو گیا. کہا لیجئے سیراب ہو جائیے. بس وہ بچے جو بچپن میں پتھر نچوڑ کے پانی نکال لیں. یہ مشیت کا تقاضا تھا کہ کربلا میں پیاسے رہیں. یہ مشیت کا تقاضا تھا. وقت گزر چکا، وقت گزر چکا. یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، سند پرکھی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں. بچپن میں حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، اور کسی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پتھر اٹھایا، ایسے نچوڑا، کہا بسم اللہ پانی پیجئے. وہ حسین، وہ حسن جو پتھر نچوڑیں تو آب زلال جاری ہو جائے، صاف و شفاف شیریں پانی. ان کے لیے یہ مشیت متعلق ہوئی ہے کہ کربلا میں پیاسے رہیں. اور یہ بھی مشیت متعلق ہوئی ہے کہ خود پیاسے رہیں، دشمن کو سیراب کریں. آج 3 محرم ہے. عموماً 3 محرم یا 4 محرم کو حضرت حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ گزارش کر سکوں، لیکن ہاں مجھے بھی حضرت حر کا تذکرہ بہت عزیز ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے، ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے، کمزور ارادوں کے لوگوں کے لیے، اور کیا مسلمان ہو کیا غیر مسلم، سب کے لیے امام حسین کا تذکرہ تو بہت بلند ہے، ان کی شخصیت تو بہت بلند ہے. ہم حر جیسے امام حسین کے جانباز صحابی کو ایک مثالی کردار کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باطل کو ٹھکرایا جاتا ہے، کس طرح حق کو اختیار کیا جاتا ہے، اور کس طرح جہنم کی آگ سے دامن کو بچایا